الحمدللہ آج 9 پارے مکمل ہو گئے۔ ہماری بات چل رہی تھی، کل میں نے یہ کہا تھا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن عورتوں سے نہیں۔ چوتھے پارے کے آخری صفحے کی آخری آیت، اس میں اللہ رب العزت نے بڑے تفصیل سے ان محرمات کو ذکر فرمایا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت۔ میں ترجمہ کر کے سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ کن کے ساتھ۔ ایک اصول یاد رکھیں، جس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے وہ 3 قسم کے رشتے ہیں۔ کتنے؟ 3 قسم کے۔ نمبر 1 نسبی رشتے، نمبر 2 رضاعی رشتے، نمبر 3 مصاہرت کے رشتے۔ نمبر 1 نسبی رشتے یعنی خون والے رشتے، جن سے خون کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ رشتے حرام ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں آ جائیں گا۔ رضاعی رشتے، دودھ والے رشتے، کسی شخص نے کسی کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت اس کے لیے ماں ہو گئی، تو یہ رضاعی نسبت۔ اسی طرح مصاہرت والا رشتہ یعنی سسرالی رشتہ، نکاح کرنے کی وجہ سے جو رشتے جڑ جاتے ہیں، اور کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں اور کون سے نہیں، یہ 3 قسم کے رشتے ہیں۔ سمجھ میں آئے آپ کے؟ 3 قسم کے رشتے یہ انسان کے لیے حرام ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، اللہ نے کہا کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حرام۔ وبناتکم، تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں، سگی بیٹیاں۔ واخواتکم، اور تمہاری سگی بہنیں بھی حرام ہیں۔ یہ خون کے رشتے ہو رہے ہیں، ماں، بیٹیاں اور بہنیں۔ وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، والد صاحب کی بہنیں، یہ بھی حرام ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ حرام۔ وخالاتکم، تمہاری خالائیں، والدہ کی بہنیں، یہ بھی حرام ہیں۔ وبنات الاخی، بھتیجیاں، بھائی کے لڑکیاں، بھائی کے لڑکیاں بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ وبنات الاخت، بھانجیاں، بہن کی لڑکیاں، جس کو بھانجیاں کہتے ہیں، بھانجیاں زیادہ ہے تو بھانجیاں، ایک ہے تو بھانجی، یہ سب کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جن سے تم نے دودھ پیا ہے۔ کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ خالہ ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک اجنبی عورت ہے، لیکن اس سے کسی بچے نے اگر دودھ پیا ہے تو وہ بچہ، اس بچے کے لیے وہ عورت کون بن گئی؟ رضاعی ماں۔ اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، اور جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کی عمر 19 سال تھی جس وقت میں دودھ پلایا تھا، بعد میں یہ 40 سال کی ہو گئی اور بیوہ ہو گئی، اور اتفاق سے اس کا رشتہ اگر آ گیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور ایسی لڑکیوں سے نکاح کرنا حرام ہے جن عورتوں سے تم نے دودھ پیا ہے، اسی عورت سے اس نے بھی دودھ پیا ہو، جس کو رضاعی بہن کہتے ہیں۔ رضاعی دودھ شریک بہن، دودھ شریک بہن، ورنہ اس کے علاوہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی اور رشتہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے دودھ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ کس سے؟ دودھ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ اسی لیے گھروں کے اندر جو ہے نا، اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور 2 بھائیوں کے گھر میں 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک کو لڑکا ہے ایک کو لڑکی ہے، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کی گھر والی نے چھوٹے بھائی کے بچے کو دودھ پلایا اور بھول گئے،
اس کی لڑکی اور یہ لڑکا دونوں آپس میں اب کیا بن گئے؟ بھائی بن گئے، دوسرے شریک بھائی بہن، لیکن بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا، تو بعد میں بڑے ہو گئے، آپس میں رشتہ طے ہو گیا اور نکاح بھی ہو گیا. یہ نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. پتہ چل گیا توڑنا پڑے گا. پتہ چل گیا نکاح کے 10 سال کے بعد پتہ چل گیا کہ ہم تو آپس میں کیا تھے، ایک اچانک دادی پیدا ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے تو اس نے دودھ پلایا تیری ماں نے، اور تمہارا آپس میں کیسے رشتہ ہو گیا؟ وہ ہوتا ہے نا اچانک. تو دادیوں کی وہی بڑی مضبوط ہوتی ہے. اور کہہ دیا اور پتہ چلا، تحقیق کے بعد بات پختہ نکلی، تو نکاح توڑنا پڑے گا. اس لیے کہ سگی بہنوں کے ساتھ جس طرح سے نکاح حرام، تو دوسرے شریک بہنوں کے ساتھ بھی نکاح حرام. وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں. بیویوں کی کون؟ سانسیں. سانس نہیں، ایک رہے تو سانس. یہاں پر بھی شریعت ترغیب دے رہی ہے کہ کیا کرو؟ ایک سے زیادہ نکاح کرو. بیویوں کی مائیں قرآن نے ذکر فرمایا ہے، بیویوں کی مائیں. اب بیویوں کی مائیں کب کہیں گے؟ جب ایک سے زیادہ ہوں. کیسا ہے یہ والا جو ٹاپک ہے نا، تعدد ازواج، ایک سے زیادہ نکاح کا، سننے میں اور بولنے میں سب کو اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. اور کیسا اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ دین جو بنایا ہے، دین فطرت بنایا ہے. اور ہم لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ بنانے والا اللہ ہے. یہ دل، یہ پھیپڑا، اس کے اندر خیالات، یہ دماغ، یہ سارے اعضاء، یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو وہ اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کو کیا ضرورت ہے اور کیا ضرورت نہیں ہے. اور اس نے ہی حکم نازل فرمایا ہے نا کہ بھئی مردوں کے لیے کتنے نکاح ضروری ہے، عورتوں کے لیے کتنے نکاح ضروری ہے. عورتوں کو ایک سے زیادہ نکاح جائز نہیں ہے. ایک ٹائم میں ایک شوہر کے علاوہ 2 شوہر ساتھ میں نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں چلے گا نا کہ جو بچہ پیدا ہوا کون سے باپ کا ہے. لیکن اگر ایک شوہر کے 4 بیویاں ہوں اور چاروں بیویوں سے اگر 4 بچے پیدا ہو جائے، تو ماں کا تو پتہ چلے گا کہ بھئی اس کے پیٹ سے نکلا ہے، اور باپ کا تو پتہ ہی ہے کہ اس کا ایک ہی باپ ہے. اس کا کیا ہے؟ یہ حکمتیں بہت ہے شریعت کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے پاکیزہ ہستی ہے، پورے کائنات کی بتا رہا ہوں. اللہ رب العزت کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بعض روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء کو جنت کے گاروں سے بنایا گیا ہے. جنت کی خمیر اللہ کے رسول کے جسم اطہر پر لگائی گئی ہے. اس کے جسم اطہر کی ملاوٹ کے ساتھ، جنت کی مٹی کی ملاوٹ کے ساتھ جسم اطہر کو پیدا کیا گیا ہے. تو ایسی پاکیزہ طبیعت، ایسا پاکیزہ جسم کے ساتھ جو انسان پیدا ہو جائے، اس انسان نے 11 نکاح فرمائے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کتنی گندی ذہنیت کا ہے، 2 نکاح کی بات کرتا ہے، 2 نکاح والی خیالات رکھتا ہے. نہیں، جو بندہ ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے وہ گندے خیالات کا نہیں، وہ عین شریعت کے مطابق خیالات والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول امی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا. نکاح جب تک اماں خدیجہ زندہ تھی اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں فرمایا. تو لہٰذا بولے ابھی ہماری جب مریں گی تب ہم دوسری کریں گے، اور یہ مرتی ہے نہیں تو ہم دوسری کر رہے نہیں. یہ والا بھی اعتراض کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجہ سے جتنی محبت تھی اتنی ہی محبت امی عائشہ سے بھی تھی. بلکہ بعض روایت میں لکھا ہے کہ 9 بیویاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ حیات، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا اس وقت میں 9 بیویاں چھوڑ کر گئے ہیں. تو 9 میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کس سے کرتے تھے؟ امی عائشہ صدیقہ سے کرتے تھے. اس کے باوجود اور کیے نا، حضرت زینب سے فرمایا، حضرت ام سلمہ سے، حضرت ام حبیبہ سے، حضرت جویریہ سے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے. یہ سارے امہات المؤمنین ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ امہات المؤمنین ہیں. تو محبت ہے تو دوسرا نکاح نہیں کرنا ہے، محبت نہیں ہے اس لیے دوسرا نکاح کرنا ہے، یہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. پہلے بیوی عیب دار نکلی، پہلے بیوی کے اندر کچھ خرابی ہے اس لیے دوسرا نکاح کرنا ہے، شریعت نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ سب کے سب ماشاء اللہ تھے،
لیکن امت کو ایک ترغیب دی اللہ کے رسول. صحابہ کے زمانے میں بھی کوئی صحابی ایک نکاح والا نہیں تھا. ایک اگر جنگوں کا سلسلہ چلا رہتا تھا اس زمانے میں, اگر کسی صحابی شہید ہو گئے کسی جنگ میں, تو اس عورت کی عدت پورا ہونے سے پہلے اس کو 3-4 رشتے پہلے ہی تیار ہو جاتے تھے, عدت کے پورا ہونے سے پہلے. تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا کیا انتقال ہو جانا عورت کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اگر 18 سال کی عمر میں لڑکی ہے اور 22 سال کی عمر کا لڑکا ہے, حادثے میں مر گیا, اس 18 سال کی لڑکی کا کیا قصور ہے بتاؤ آپ؟ وہ بیوہ ہو گئی, اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن ایک دھپا لگ گیا اس کے زندگی پر کہ یہ بیوہ ہے, اب اس سے کوئی نکاح نہیں کریں گا. ماں باپ بھی اپنے لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کریں گے تو بیوہ نہیں مانگتا, مطلقہ نہیں مانگتا, یہ والے آپشن سامنے رکھ کر چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح جو فرمایا وہ ایسے عورت سے نکاح فرمایا جو 2 شوہروں سے بیوہ ہو کر آئی تھی. کتنے شوہروں سے؟ 2 شوہروں سے بیوہ ہو کر آئی تھی, اور ان کے بچے بھی تھے. گزشتہ سال ایک نوجوان مجھے ملا, مجھ سے کہنے لگا دیکھو کوئی رشتہ سنت طریقے سے نکاح کریں گے ہم. میں نے کہا ایک ہے ماشاءاللہ 42 سال کی عمر ہے. نہیں ویسا نہیں, وہ والی سنت نہیں, مسجد میں نکاح کریں گے, چھوارے پہ بانٹیں گے اور ایسا نکاح کریں گے. کوئی ہمت کرنا چاہیے. معاشرے میں اس چیز کو اتنا تنگ بنا کے رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی بیچارہ غلطی سے دوسرا نکاح کر دیتا ہے نا, اس کو جو ہے مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں, اس کو طعن اور تشنیع کا شکار بنا دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کی حوصلہ افزائی کرو. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے, اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, اللہ نے آپ کے اندر حالات پیدا کیے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ شریعت کے مطابق 1 سے زیادہ نکاح کرے, 1 سے زیادہ نکاح کرے. اب وہ ایک کلپ آیا تھا نہیں بیچ میں, افریقہ کے اندر جب کوئی مرد کسی سے نکاح کرتا ہے تو اس کی پہلی بیوی خود آلریڈی دوسری بیوی تلاش کرتی ہے اس کے لیے, پھر دونوں مل کے تیسری تلاش کرتی ہے, پھر تینوں مل کے. تو ایک پاکستانی تھا, وہ کہنے لگا اے اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں, ساری نعمتیں ادھر ہی اتاریں گا, ہمارے لیے بھی تو کچھ راستے آسان فرما. تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ احکام جو نازل فرمائے یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے. چاہتے سب ہیں, سب کے دل میں اللہ نے یہ والی, کیونکہ بنایا اللہ نے نا. اور میں جو آیتیں جو سنا رہا ہوں نا, یہ کوئی میرے اپنی جیب سے نہیں ہے, یہ کس کے ہیں؟ قرآن کی آیتیں اللہ کا کلام ہے. جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا, مجھے پیدا کیا اور ہم سب کو پیدا کیا ہے, اسی اللہ نے اس قرآن کریم میں یہ احکامات نازل فرمائے ہیں. وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جو تمہارے پرورش میں ہیں. تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی ایسی عورت سے نکاح کیا جو کسی اور کے نکاح میں تھی, اس کا انتقال ہو گیا, اور اس سے ایک لڑکی ہے وہ بھی جوان ہے اور اس سے نکاح کر لیا. ماں سے اگر نکاح کر لیا تو بیٹی کیا ہو گئی؟ بیٹی حرام ہو گئی. حالانکہ یہ اس کی سگی بیٹی نہیں ہے, یہ سوتیلی بیٹی, جس کو کیا کہیں گے؟ سوتیلی بیٹی. فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, ایسی عورت سے نکاح کیا جس کی آلریڈی ایک بیٹی تھی اور نکاح کرنے کے بعد اس سے ملاقات بھی کی تو وہ بیٹی حرام ہو گئی. اور اگر ملاقات نہیں کی اور ملاقات سے پہلے ہی طلاق دے دی, اب وہ بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہو گیا, اس لیے کہ اس بیٹی کے ساتھ کوئی رشتہ جڑا ہی نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور ان بیٹوں کے بیویاں, ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے نسب سے ہے, یعنی سگی اولاد, سگے بیٹے, ان کی بیویاں کون ہو گئے؟ کون ہو گئے؟ بہویں. بہو سے نکاح کرنا حرام ہے, لیکن شرط لگائی ہے بیٹا کیسا ہو؟ سگا ہو, منہ بولا بیٹا نہ ہو. اس لیے کہ شریعت اسلام میں منہ بولے بیٹے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھے. بعض لوگوں کو اولادیں نہیں ہوتی ہیں تو گود لے لیتے ہیں, اولاد نہیں ہوتی دوسرا نکاح کرے, پھر بھی نہیں ہوتی تیسرا کرے, پھر بھی نہیں ہوتی چوتھا کرے.
یہ طریقہ نہیں ہے منہ بولا بیٹے. اگر اولاد نہیں ہے یا لڑکی آئے لڑکا نہیں ہے تو کسی کو گود لے لیا. اس کے بہت سارے مسائل ہیں اور اتنے نازک مسائل ہیں. اس کے پردے کا مسئلہ بڑا ہو کے سامنے آ جاتا ہے اور وراثت کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. ایسے لڑکے کو وراثت بھی نہیں ملیں گی. کسی نے بچپن میں کسی بچے کو گود لے لیا اور بعد میں بڑا ہو کے کروڑوں کا مالک بن گیا اور مر گیا تو پراپرٹی کا حصہ اس کو نہیں ملے گا, اس لیے کہ یہ سگا بیٹا نہیں ہے. سگے بیٹی کی بیوی حرام ہے جو کہ بہو ہے. اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس بہو سے نکاح نہیں کر سکتا سسر. لیکن اگر منہ بولا بیٹا ہے اور منہ بولے بیٹے کا نکاح ہو گیا اور منہ بولا بیٹے کا انتقال ہو گیا, اب اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے ہمارے سامنے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, یہ اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے تھے. بہت پیار کرتے تھے اللہ کے رسول ان سے. اتنا پیار کرتے تھے کہ مکہ والے یوں کہنے لگے کہ یہ تو زید ابن محمد ہے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی. پورے قرآن میں سوائے حضرت زید کے کسی صحابی کا نام نہیں ہے. تذکرہ تو ہے لیکن نام نہیں ہے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج, حضرت زید کا نام لیا ہے. تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ کہہ دیا کہ اسے زید ابن محمد نہ کہو, انہیں کیا کہو, زید ابن حارثہ کہو. حضرت زینب سے نکاح ہو گیا لیکن آپس میں نبھنا مشکل ہو گیا تو طلاق دے دی حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو. طلاق دینے کے بعد ماحول میں ایک مزاج بنا ہوا تھا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح ہوتا ہے, تو لہذا اس کی عورت بھی حرام ہو گئی. اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ پیغام آیا کہ حضرت زینب سے آپ نکاح کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا. حضرت زینب نے کہا کہ میں تو اللہ سے مشورہ کروں گی. حضرت زینب وہ واحد عورت ہیں جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے, اللہ نے عرش پہ نکاح کیا ہے. تو حضرت زینب سے اللہ کے رسول نے نکاح فرما لیا. حالانکہ یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی نا, تو اس مزاج کو ختم کرنے کے لیے, اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا. تو منہ بولے بیٹے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. نام لگاتے ہیں آگے, کسی کا بچہ گود لے لیتے ہیں اور اس کے آگے اپنا نام لگاتے ہیں, یہ حرام ہے. یہ کیا ہے, بولے حرام ہے. باپ کے نام کے جگہ کسی اور کا نام, نسب کی تبدیلی شریعت میں حرام ہے. نسب تبدیل نہیں ہو سکتا, زندگی میں کبھی بھی نسب کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر لے رہے ہیں لے پالک, اگر کسی بچے کو گود لے رہے ہیں, متبنہ بنا رہے ہیں, تو اس کے آگے لکھنا پڑے گا کہ یہ لے پالک ہے, میں اس کا پالک ہوں, میں اس کی پرورش کرنے والا ہوں, میں اس کی تربیت کرنے والا ہوں, آگے لکھنا پڑے گا. شادی کے کارڈ پہ بھی بیٹے دلہے کے آگے اس کے ڈپلیکیٹ باپ کا نام رہتا ہے جس نے گود لیا ہوا ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, اور ایسی بہنوں, دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا, دونوں آپس میں سگی ہوں, سگی دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک ٹائم میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ دو سگی بہنیں, آپ کہیں گے کہ یار ایسا کہاں ہوتا ہے کیا, دو سگی بہنوں سے ہے ایسی مثالیں. ابھی میں کیا بتاؤں, میرے اپنی مثالیں دیتا ہوں. میرے والد صاحب کے سگے چچا, انہوں نے جہالت کی وجہ سے, نہیں معلوم تھا, ان کا انتقال ہو گیا ہے, نہیں معلوم تھا, لا علمی کی وجہ سے انسان کبھی کبھی ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے اور اسی پر پوری زندگی گزارتا ہے, حالانکہ وہ حرام ہوتا ہے. نکاح فرمایا, اولاد نہیں ہوئی کئی سالوں تک, تو انہی کی چھوٹی بہن سے نکاح کیا, ان سے اولادیں ہو گئی, دونوں بچے بھی اور دونوں بہنیں بھی ساتھ میں رہ رہے, عورتیں بھی بوڑھی ہو گئی اور چچا بھی بوڑھے ہو گئے. 4-5 سال پہلے کی بات ہے. یہ مسئلہ جب میں نے گھر میں ذکر کیا تو والد صاحب نے مجھے خاص فون کر کے مجھے کرملا بلایا ہمارے گاؤں اور کہا کہ ان کا آپس میں طلاق کرا دو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. میں گیا, ان کو درخت کے نیچے لے جا کر بٹھایا اور لے جا کر ان سے باقاعدہ بولنے لگوایا کہ کہو کہ آپ نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی, اس لیے کہ ایک کو طلاق دینا پڑے گا. طلاق دے دی, وہ نکاح سے نکل گئے. پھر اس کے 2-3 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. مرنے سے پہلے تو حرام سے بچ گئے نا, نہیں معلوم تھا اس لیے زندگی گزار. اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر رہا ہوں. آپ کہوں گے کہ ایسے مسئلے ہوتے کیا, ہوتے ہیں.
ایسے مسئلے معاشرے میں ہوتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، یہ اولاد والا جو مسئلہ ہے نا کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ رحم کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ چھٹے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ صلیب پر چڑھایا ہے، بلکہ ان کو شبہ ہوا ہے۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ شبہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کہہ رہے آگے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ میں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ یہودی لوگ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ قتل نہیں ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور صاف الفاظ ہے اٹھایا ہے۔ قیامت سے پہلے پہلے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی مینارے پر فرشتوں کے سہارے سے آسمان سے نازل ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ جو شکیل ابن حنیف کے ماننے والے جو ہے نا، یہ جو فتنہ نمودار ہوا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے باقاعدہ ماننے والے یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، حالانکہ قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ وہ تو پیدا ہو چکے، 30-35 سال کی زندگی گزار چکے ہو اور زندہ ہم نے ان کو اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ ایک انسان کتنی مرتبہ پیدا ہوں گا؟ بولو، ہے کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی ایسی مثال کہ ایک ہی بندہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہو؟ نہیں ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، سورہ مریم کے اندر آئے گا، آگے 16ویں پارے کے اندر وہاں پر مکمل تذکرہ ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ایک بندہ ایک مرتبہ پیدا ہو چکا، اب دوسری مرتبہ پیدا ہوں گا کہ نازل ہوں گا؟ بولو، نازل ہوں گا۔ ایسے عقائد کے لوگ گھوم رہے ہیں، کچھ ساتھی اس میں گواہ ہیں، میں نے اس کو فون لگانے کے لیے لگایا تھا، جو بندہ اس کو بہکا رہا تھا تو باقاعدہ اسپیکر آن کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اور نازل ہونے کا مطلب پیدا ہونا ہے، نازل کا مطلب اترنا ہوتا ہے، پیدا ہونا نہیں ہوتا ہے۔ اور عام سا بندہ جب سنے گا تو ارے ہاں یار صحیح بول رہا ہے، کیونکہ اس کو کچھ معلوم، کوڑا کاغذ ہے نا، جو لکھو لکھتا جائیں گا، جو چھاپو چھپتا جائیں گا۔ اسی لیے صحیح عقائد کا چھپنا ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل کے تختیوں پر ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے محرمات کا تذکرہ کیا ہے، سورہ مائدہ نازل فرمائی۔ سورہ مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان۔ دسترخوان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آسمان سے منہ و سلوہ اور دسترخوان نازل فرما۔ ان کے کہنے پر اللہ رب العزت نے ان کی قوم کے لیے آسمانوں سے دسترخوان نازل فرمائے۔ کیسے کیسے معجزات دیکھے ہیں یہ پچھلے قوموں کے لوگوں نے نبیوں کے ہاتھوں پر کیسے کیسے معجزات دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا عقیدہ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ تثلیث کا عقیدہ ہے۔ قرآن اسی کے اندر جو اس کی تردید کرتا ہے۔ ان کے 3 عقائد ہے۔ ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ ان کے اندر جو 3 طبقات ہیں نا، تینوں کے الگ الگ عقائد ہیں، تو اس میں سے ایک طبقے کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 میں کے ایک ہے، یعنی حضرت اللہ رب العزت، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ حضرت اللہ رب العزت، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تثلیث کا عقیدہ، قرآن اس کی تردید کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے اور پکے رسول ہے، یہ بیٹے بھی نہیں، خدا بھی نہیں۔ کل قیامت کے دن جو ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہیں گے کہ کیا تم نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ مجھے خدا مانو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ نہیں۔ اللہ پھر کہیں گے کہ پھر گواہ پیش کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کو اللہ کے سامنے بطور گواہ کے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت
उम्मत मोहम्मदिया से पूछेंगे कि तुम्हें कैसे मालूम कि ये खुदा नहीं थे और इन्होंने नहीं कहा था कि मुझे खुदा मानो, तो वो कहेंगे कि हमने ए अल्लाह तेरा कलाम पढ़ा है, तेरे नबी के बातें पढ़ी है, अहादीस सुनी है, हमने ये सब कुछ पढ़ा है, तो हम गवाही देते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे पक्के नबी हैं और उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे खुदा मानो। अल्लाह का एहसान है, हमारी उम्मतों के अंदर ये एजाज़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कितने मौजिज़ात देखे हैं, इस उम्मत ने कितने मौजिज़ात देखे हैं। ये हमारी कौम का इत्तेदाल है, हमारी जमात अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेदाल है और इस उम्मत का खासा है। उंगली के ज़रिए से चांद के टुकड़े हो जाना, डूबा हुआ सूरज उसको दोबारा ले आ जाना, और उंगली से शहद का निकलना, उंगली से पानी का निकलना, कितने मौजिज़ात अल्लाह के रसूल के। एक बकरी है जिसका थन बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगाए और सारे घरों के बर्तन को भर दिया उसके दूध से। ये मौजज़ा नहीं तो क्या है? एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, पूरा के पूरा लश्कर खाना खा रहा है। कितने मौजज़ात को देखा है। पसीना जब निकलता मुश्क से ज्यादा उसकी खुशबू बेहतरीन खुशबू होती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा, जब साथ में चलते थे सबसे ऊंचे नजर आते थे। हजरत अब्बास अल्लाह के रसूल के सगे चचा हैं, जब घोड़े पे बैठते थे तो उनका पैर जमीन पे लगता था, इतने ऊंचे थे, लेकिन वो भी जब अल्लाह के रसूल के साथ में चलते थे अल्लाह के रसूल से छोटे नजर आते थे। इतने मौजज़ात अल्लाह के रसूल के देखे हैं। मेराज भी एक मौजज़ा है। रातों रात में एक बंदे का मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा जाना, मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों का सफर करना, जन्नत और जहन्नम की सैर करना और सिदरतुल मुंतहा को पार करके अर्श मुअल्ला पे जाना, अल्लाह से बात करके रातों रात दोबारा आ जाना, इससे बड़ा और क्या मौजज़ा चाहिए? कुरान उसका तस्करा करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे नबी को खुदा नहीं मानते, ये हमारा अकीदा है। वरना इनमें से अगर करोड़वा हिस्सा भी, ये गैर इस्लामी मजहब की बात कर रहा हूं, अगर किसी इंसान में पाया जाए उसको भगवान बना देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? थोड़ी सी बहादुरी भी अगर आ गई ना, ये तो आम सी बहादुरी, ये आम सिफत है, किसी में भी आ सकती है, तो उनमें अगर किसी में सबसे ज्यादा बहादुरी आ गई ना, उसको भी क्या बना देते? खुदा बना देते। अल्लाह का एहसान है, जिंदा थे तब भी हम खुदा नहीं मानते थे, और इंतकाल के बाद उनके कब्र को तो अल्लाह के रसूल ने खुद सजदा करने से मना फरमाया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत का खासा है, इस उम्मत का एजाज है। तो सूरह माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हलाल है, क्या हराम है, इसका तस्करा किया है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिकतु वल मौकूदतु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम। कुरान जिक्र करता है कि मुर्दार तुम्हारे लिए हराम है, बहता हुआ खून हराम, खिंजीर का गोश्त हराम, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बी, हर ऐसा जानवर जिस पर अल्लाह के अलावा का नाम लिया गया हो, बोलो हराम। वल मुनखनिका, गला घोट कर किसी जानवर को मारा गया, ये भी हराम। चाकू नहीं मिल रहा था और जानवर मरता हुआ नजर आ रहा था तो गला दबा के मार दिया, ऐसा जानवर भी हराम। वल मौकूजा, झटके वाला, सख्त ज़रब लगाने से जो जानवर मरता है, झटके वाला गोश्त हराम है। झटके वाला गोश्त मार्केट में मिलता है, तहकीक करके खाया करें। वल मुतरद्दिया, ऊपर से गिर गया, दूसरे तीसरे छत पे से नीचे गिर गया, सर पे लग गया, सर फुट गया और मर गया, तो ऐसा जानवर भी क्या है? हराम है। वन नतीहा, टक्कर मारा, चलते चलते दीवार पर जोर से, बकरों को आदत होती है एक दूसरों को टक्कर मारने की, तो टक्कर मारने में इतना जोर से टक्कर मार दिया कि इसका सींग दूसरे के सर में घुस गया और मर गया, या टक्कर दीवार पे लग गई और मर गया, तो ऐसा जानवर भी हराम है। वमा अकलस सबउ इल्ला मा दक्कैतुम, और हर ऐसा जानवर भी हराम है जिसको दरिंदे ने फाड़ खाया हो। शिकार करने के लिए जंगल में गए तो देखा कि हिरन पहले से मरा पड़ा था, शायद उसको किसी ने फाड़ के खाया था, तो ऐसा जानवर क्या है? हलाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।